اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك. بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. عصر ظہور چینل کی وساطت سے اس وضاحت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کو قائم کے لقب سے کیوں ملقب کیا گیا، امام کو قائم کیوں کہا جاتا ہے. تو اس ضمن میں ہماری 3 کتابوں میں ایک روایت موجود ہے کہ امام کو قائم کیوں کہا جاتا ہے. روایت میں ہے، جن کتابوں نے اس روایت کو نقل کیا، کمال الدین بحار الانوار کی جلد نمبر 51 اور اعلام الورا. ان 3 کتابوں میں اس وضاحت کو اس روایت کے ذریعے نقل کیا جاتا ہے کہ صقر ابن ابی دلف روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کی اور امام نے، یہ صقر ابن ابی دلف یہ روایت کرتا ہے کہ امام محمد تقی نے فرمایا، میرے بعد میرا بیٹا یعنی امام علی نقی علیہ السلام جو ہمارے 10ویں امام ہیں وہ امام ہوں گے. یہ ہمارے 9ویں امام وضاحت فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا علی نقی یہ امام ہوں گے اور اس کا حکم میرا حکم ہوگا، اس کا قول میرا قول ہوگا، اس کی اطاعت میری اطاعت ہوگی. اس کے بعد اس کا بیٹا حسن عسکری وہ امام ہوگا، اس کا حکم اس کے والد کا حکم، اس کا قول اس کے والد کا قول، اور اس کی اطاعت اس کے والد کی اطاعت ہوگی. پھر امام خاموش ہو گئے. یعنی امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے بعد 2 اماموں کا ذکر کیا، 10ویں اور 11ویں امام کا، اور جیسے کہ ان کتابوں میں اس روایت کے حوالے سے نقل کیا گیا، امام پھر سکوت فرما لیتے ہیں، امام خاموش ہو جاتے ہیں. تو پھر جیسے امام خاموش ہوئے تو یہ امام کی فقط خاموشی نہ تھی بلکہ امام نے رونا شروع کر دیا. پھر فرمایا کہ اس کے بعد یعنی امام حسن عسکری کے بعد امام رکے، توقف کیا اور روئے. رونے کے بعد پھر امام نے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا قائم بالحق منتظر وہ امام ہوں گے. میں نے عرض کیا، فرزند رسول ان کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اب ہمارے سوال کے جواب میں یہاں سے بات آغاز ہو رہی ہے اس مقدمے کے ساتھ. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کی کہ ان کو قائم کیوں کہا جاتا ہے، یعنی 12ویں امام کو قائم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو
تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ اس وقت قیام کرے گا جب اس کا ذکر مٹ چکا ہوگا اور اس کی امامت کے ماننے والوں کی اکثریت اپنے مذہب سے دور ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بہت زیادہ لوگ ہیں امام کے ماننے والے، لیکن جب امام کا ظہور ہوگا، امام کا قیام ہوگا، تو اکثریت اپنے مذہب سے دور ہو چکی ہوگی۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ امام محمد تقی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی امامت کے ماننے والوں کی اکثریت اپنے مذہب سے دور ہو چکی ہوگی۔ میں نے عرض کیا، کیا منتظر کسی سبب سے کہتے ہیں؟ منتظر، جس کا انتظار کیا جائے۔ تو یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کی کہ ان کو منتظر کس سبب سے کہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ اس کی غیبت کی مدت طویل ہوگی۔ جب مدت طولانی ہوگی تو مخلص لوگ اس کی خروج، اس کی آمد، اس کے ظہور کا انتظار کریں گے اور شکی لوگ اس کا انکار کریں گے۔ منکرین مذاق اڑائیں گے اور جھٹلائیں گے اور عجلت پسند لوگ اس کے معاملے میں ہلاک ہوں گے، اور صرف جو ثابت قدم ہوں گے وہی نجات پائیں گے۔ تو امام کو جو وجہ بیان کی گئی کہ قائم کیوں کہا جاتا ہے، اس کے ضمن میں امام محمد تقی نے یہ ساری وضاحت فرمائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔